السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا لیکن بہت پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے اس وظیفے نے میری زندگی میں کمال کیا، آپ لوگ بھی اگر اسے اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو بہت سے کرشمے دیکھیں گے اس وظیفے کے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وظیفہ ہے تو بہت چھوٹا سا لیکن بہت پاورفل ہے، بہت امیزنگ ہے، اور میں اس کو تقریباً کافی ٹائم سے پڑھتی آ رہی ہوں۔ اپنی زندگی میں میں نے اسے معمول بنا لیا کہ میں اسے فرض نماز کے بعد پڑھنا یاد ہر صورت میں رکھتی ہوں۔ اور جب ہم کوئی وظیفہ یا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی روٹین میں اس کو شامل رکھتے ہیں تو یہ قدرتی ہماری جو ہے نا زبان میں اس چیز کی تاثیر آ جاتی ہے۔ اور یقین کریں جب میں یہ وظیفہ کبھی بیچ میں اسکپ ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کی جو روٹین ہوتی ہے کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، تو کبھی اگر میں اس وظیفے کو چھوڑ بھی دوں نا تو مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نا زندگی میں کچھ بے برکتی سی ہو گئی ہے، مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کچھ کمی سی فیل ہوتی ہے، اور مطلب کچھ صحیح نہیں لگتا، مجھے میرا دل بوجھل بوجھل لگتا ہے۔ تو یہ وظیفے کا جب میں پڑھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش رہتا ہے اور میرے کام آسانی سے بننے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو میری بہنوں آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش یا کوئی مشکل آپ پہ بھیجی ہے تو اس میں میرے لیے کیا خیر ہو سکتی ہے، اور آپ یقیناً اسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اکیلے میں بیٹھیں اور اپنی زندگی پہ جائزہ لیں۔ اور اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ جب کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کچھ پریشانی یا کوئی ایسا کچھ واقعات گزرتے ہیں ہماری زندگی میں، تو اس وقت تو ہم بہت افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مطلب ایک دنیا کا حقیر انسان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ در حقیقت وہ ہمارے خیر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بات بہت ہمیں آگے جا کے سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتا ضرور ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ چیز تیرے ساتھ کی تھی تو یہاں پہ یہ تیرے لیے خیر تھا۔ اور زندگی میں نا ہم یہ بات ریلائز کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب ہم یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یار یہ جو چیز پہلے چھوٹی نا یہ صحیح چھوٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح کیا تھا۔ ہمیں کافی آگے جا کے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے ایک وقت آنے پہ انسان کو۔ اور جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ شروع کرنا ہے یا پھر کوئی تسبیح اپنی روٹین میں ایسے لانی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ نے سٹارٹ کرنے سے پہلے نا اسے یہ مطلب دماغ میں اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنا ہے کہ جو میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، جو میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، وظیفے کی تو چلے ایک مدت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی تسبیحات کر رہی ہیں تو اسے نا آپ نے اپنی ساری زندگی لے کے چلنا ہے۔ اور بہت سے لوگ نا وظائف ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو کریں، بالکل بے شک کریں، لیکن کچھ وظیفے آپ ایسے کریں جو آپ اپنی زندگی میں نا اسے لانگ ٹرم کے لیے لے کے چل سکیں، اسے پڑھ سکیں، ایزیلی روٹین میں اپنی شامل کر سکیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں ہوتی ہیں یا پھر گھر میں شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو ہمارے وظیفے چھوٹ جاتے ہیں بیچ میں ہی، اور اس کا نا اثر پھر جو ہوتا ہے نا وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اگر کوئی جو عورتیں وظیفے کرتی ہوں تو انہوں نے شاید کبھی یہ بات نوٹ کی ہو، جو وظیفے بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں، لمبے لمبے جو وظیفے کر رہی ہوتی ہیں جو بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ الٹ آتا ہے۔ فرض نماز کے بعد 11 دفعہ ربی زدنی علما، جی ہاں ربی زدنی علما، جو ہم بچوں کو کہتے ہیں ایگزامس میں جن کے دماغ تیز نہیں ہوتے، یہ ایکچولی ایک دماغ تیز کرنے کی دعا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ایگزامس دینے چاہ رہا ہو بچہ اس کو ہم یاد کروائیں، یہ بڑھاپا اور آج کل کے روٹینس میں نا بچے کے بڑوں کی بھی جو ہے یادداشت کمزور ہو جاتی ہیں، گھر کے معاملے گھریلو جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں یادداشت نہیں رہ پاتی ویسی، تو آپ فرض نماز کے بعد جو ہے نا 11 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ربی زدنی علما۔ آپ یقین کریں آپ کو ایسے دماغ آپ کا اتنا اچھا چلے گا کہ کسی سے مشورہ بھی آپ کو مطلب کرنے کی ضرورت
ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے مطلب آپ کو دماغ میں وہ رستے ڈالے گا. آپ کے آئیڈیاز خود ایسے ایسے آئیں گے ماشاء اللہ سے کہ آپ جو ہے نا اس میں شکست نہیں پا سکتے. اس میں آپ کے ہر کام بنیں گے. دماغ تو تیز ہوگا ہی، ساتھ میں آپ کی جو شخصیت میں بھی نا بہت زیادہ نکھار آئے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ میرا پراپرٹی کا مسئلہ تھا جو کہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ ایسے حل ہونا بھی نہیں تھا. مطلب اس میں بہت زیادہ ہی پھڈے فساد یہ ہونے ہی تھے، بہت اونچے لیول کے ہونے تھے، تب بھی شاید ہی جا کے وہ مجھے حصہ ملتا. لیکن پھر میں نے سارے جو لڑائی جھگڑوں میں پڑھنے سے بہتر میں نے پڑھائی پہ زور دیا. قل اللہ احد ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا، سورہ اخلاص اسے کہا جاتا ہے. اور ایک تسبیح میں دل اور سب کچھ اسی کو کنسنٹریٹ کر کے پڑھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی تھی کہ یا اللہ میرے میں اتنی وہ نہیں ہے کہ میں یہ کیسے کروں گی، مجھے نہیں پتا. میں نے سب کچھ تجھ پہ سارے معاملات چھوڑے ہیں، اور آپ یقین کریں یہ معاملہ ایسا حل ہوا جیسے یہ کچھ نہ لڑائی کرنے کی ضرورت پڑا، ایسا کچھ بھی مجھے کرنا نہیں پڑا، اور سارے معاملات بہت اچھے سے حل ہو گئے. اور آج میرا بہت بڑا گھر میں نے اسی سے ہی کھڑا کروایا ہے. میرا سارے کام میرے بن گئے. گھر میں میرے بیٹے کے رشتہ نہیں ہو رہا تھا، وہ رشتہ ہو گیا، اور بیٹے کی ایک نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. آج اچھا خاصا وہ ارن کر رہا ہے، اچھا خاصا اس کی جاب ہے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں سورہ اخلاص کے ہر نماز کے بعد یہ 2 وظیفے اور ایک جو چھوٹا سا عمل ہے نا وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے استغفر اللہ. اگر آپ چاہیں تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ نہیں تو پھر آپ پورا پڑھ لیں. پورا کا یقیناً اللہ تعالیٰ نے زیادہ ثواب رکھا ہے. تو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہے دوسرا استغفر اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض وهو السمیع العلیم. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور استغفار بہت سارے ہیں، ملتے جلتے بہت سارے ہیں. شارٹ جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ العلیم ہے، استغفر الذی ہے، بہت سارے ہیں. تو آپ جو ہے مجھے زیادہ صحیح لگتا ہے استغفر اللہ، میں کام کرتے ہوئے وہ پڑھ لیتی ہوں. باقی استغفر اللہ جو پورا والا ہے وہ نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھتی ہوں. تو ان سے آپ نا اپنی زندگی میں ایسے معجزات دیکھیں گے نا انشاءاللہ. پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں ان سے کیا فرق پڑا ہے، کیا آپ اپنی زندگی میں آپ نے اس سے فرق پایا ہے. تو اپنی زندگی میں اسے اپنائیں، استغفار کی عادت کریں، اور یہ سورہ اخلاص. پھر انشاءاللہ آپ کے جو سارے رکے ہوئے کام ہیں وہ ضرور بنیں گے. آج تک مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے یہ پراپرٹی کا مسئلہ کیسے حل کر دیا، جبکہ یہ عدالت میں اور کیس لڑنے کے بنا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نا کرشمے کرتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ربی زدنی علما، اس سے نا انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے، اس سے آپ کو نا دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں، کریٹیو آئیڈیاز بھی آتے ہیں. اپنی زندگی میں آپ جو کام کر رہے ہیں، سلائی کڑھائی، جو بھی جس کیٹیگری کا بھی کام ہے آپ کا، اس میں بھی آپ کا دماغ تیز چلتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے. بات کرنے کا اللہ تعالیٰ خود ایک ڈھنگ دے دیتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے 2 پارٹی کے سامنے اگر آپ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کی بات میں وزن رہے گا، آپ کی زندگی میں نا آپ کی شخصیت نکھرے گی. تو امید ہے آپ کو آج میری چھوٹی سی یہ بات اچھی لگی. اللہ حافظ.